وہ وہاں سے جنازہ پڑھنے کے بعد سیدھا بلیک سٹون ہاؤس آیا تھا۔ ہال میں رکھے صوفے پر اس کا بھائی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ بے شک تمہارا ارادہ ٹھیک تھا چھوٹے بھائی، لیکن تمہیں مجھے غصہ دلانے کے لیے میری بیوی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو یاور بھی تیزی سے کھڑا ہوا۔ وہ سب سے زیادہ خوف اس کے چھوٹے بھائی کہنے پر کھاتا تھا۔ وہ بہت عجیب انداز میں اسے چھوٹا بھائی بولتا تھا۔ وہ سب دیکھ رہے تھے۔ تب اس نے ہچکچاتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پر پھیلی ہنسی مسکراہٹ سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسل ایڈم وہ ایسا ہی تھا، اس کی مسکراہٹ پر بھی لوگ خوف کھایا جاتے تھے۔ یقیناً وہ مسکراہٹ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک زیرو کے علاوہ باقی سب کی بربادی کے لیے اس کے لبوں پر آتی تھی۔ اس نے اس دن کے واقعہ کے بارے میں بات کی تھی جب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تب اسے غصہ دلانے کو یاور عالم نے ایسے لفظ بولے تھے، ورنہ اس پر شک کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا چھوٹے بھائی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے چمکتی سبز آنکھوں سے دیکھتا سکون سے بولا۔ یاور عالم کی سبز آنکھیں حیرت میں ڈوبیں۔ یاور عالم کی آنکھوں سے لرزاہٹ چکے تھے۔ اب وہ اوشن بلو نہیں تھیں، اب وہ سبز تھیں۔ معافی اور ایسل ایڈم، یہ ناممکن ہے۔ معافی اس کی لسٹ میں موت کے بعد آتی ہے۔ مجھے تم سے دلی بھائی چارہ ہے، لیکن میرے اندر بیٹھا یہ وہ کمینہ شوہر ہے جو یہ اپنی بیوی کے آگے کسی کی نہیں سنتا، میری بھی نہیں سنتا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ کر خطرناک سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، جن میں وحشت ابھر آئی تھی۔ یاور نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے اس زبان سے میری بیوی کے لیے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے نا، یہ سزا کی حقدار ہے۔ اس نے یاور عالم کے کندھوں پر دباؤ ڈالا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت حد درجہ سخت تر ہوئی۔ اس کے لفظوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ میری بیوی کے آگے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا خون، نہ میرا وجود۔ اس نے یاور عالم کو دیکھتے اس کی جانب جھکتے سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، بہت مدھم سا۔ ایسل ایڈم نے اسے دور پھینک دیا۔ اس کے آدمیوں نے یاور عالم کو پکڑا۔ اس کی زبان جلا دو۔ اس نے دائیں بائیں گردن اکڑائی اور لبوں پر خطرناک مسکراہٹ رکھی۔ یاور عالم نے کچھ کہنا چاہا جب اس آدمیوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ قدم پر کھڑے کاشی نے اس کی آنکھوں میں اترے خون کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ جبڑے سختی سے بھینچے۔ اس نے کاشی کو باہر جاتے دیکھتے کہا۔ اس نے رک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت تیز غصے میں تھا۔ اس وقت کاشی شروع سے ہی اس کے ساتھ ہر قدم پر اوٹاوا کے ڈان پر لگام ڈالنے والی کو لانے۔ وہ سر جھکائے بولا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ وہاں کھڑے ایسل ایڈم کے ساتھ کچھ آدمیوں نے بھی سنی تھی، جو سر جھکائے دھیرے سے دبی ہنسی پر ہنسے۔ وہ کہتا پلٹ گیا، اس نے فیضی کو کال کی تھی۔ ایسل ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی پشت کو گھورا۔ اس کے لبوں پر اس بار جو مسکراہٹ ابھری تھی وہ سکون امیز تھی، وہ برباد کرنے والی نہ تھی۔ وہ مسکراہٹ بس اس برف کی شہزادی کے ذکر پر ابھرتی تھی۔ کاشی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو ایسل ایڈم نے گھورا، اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ کاشی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے بلند آواز میں استغفار کہا تھا۔ اس کی آج کی ڈیلنگ اٹیلین مافیا کے ساتھ تھی، دوسرے مافیا سے بھی ہونی تھی جسے ظفر سر انجام دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے آفیسر کو بھٹکایا تھا، لیکن اس بار خود سامنے آ کر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جلد ملیں گے، اور اس نے سچ بولا تھا۔ وہ جلد سامنے آ گیا تھا۔ وہ اونچے لہجے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس دن اس نے مشکل سے آفیسر کا لہجہ برداشت کیا تھا، آج اس نے وہ لہجہ تمام کر دیا۔ وہ اس ہنگامے کے بغیر اپنا کام کر سکتا تھا، اور اس نے کیے بھی تھے، لیکن قانون میں گھسنا اس کا ضروری تھا۔ وہاں اس کے اچھے لنک تھے، لیکن کچھ گروہ ایسے بھی تھے وہاں جو اسے ہی ختم ہی کرنا چاہتے تھے اور اس بارے میں پلان بنا رہے تھے۔ اسے ان کو ختم کرنا تھا، اور اس نے کر دیا۔ اس نے ان گروہوں کو توڑ دیا۔ اب وہاں اس کے آدمی کام کرتے تھے، اور جو بہت سے اعلیٰ عہدے دار تھے اس کے حکم کے غلام تھے۔ پیسہ اور خوف بولتا ہے۔ اب قانون اس کے پیچھے چلنے والا تھا، ایسل ایڈم کے پیچھے، اس مافیا ڈان کے پیچھے۔ جن لوگوں کو اس کی کمزوری کا علم ہوا تھا اس نے ان لوگوں کو مار دیا تھا۔ اور جس دن ان گارڈز نے کلب کو بلیک سٹون ہاؤس آنے سے روکا تھا، اس نے اس دن ان تمام لوگوں کی زبانیں کٹوا دی تھیں۔ وہ بڑا عجیب بندہ تھا۔ ایک لڑکی کے اپنے کمرے میں چند قدموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ایک آدمی کو حشر کا بگاڑ دیا تھا، اور ایک لڑکی کو روکنے پر اس نے اپنے ہی آدمیوں کی زبانیں کٹوا دی تھیں۔ اسے اس پوری کائنات میں ایک عورت پسند تھی، اور وہ اس کی بیوی تھی۔ صرف وہی تھی جو اس پر لگامیں ڈال سکتی تھی، اسے ہینڈل کر سکتی تھی۔ گیٹ آؤٹ! اس نے رائفل پکڑے اپنے آدمی کو جانے کو بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈر جاتی ہے، اور اسے پسند نہیں تھا کہ وہ لڑکی کسی اور کی وجہ سے ڈر جائے۔ اس نے اپنے گھر سے ہر چیز ہٹوا دینے کا حکم دیا تھا جس سے اس کی بیوی ڈرتی ہے،
اور خود بھی کپڑے چینج کرنے والا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مافیا میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، میں نے پھر بھی تم سے رشتہ جوڑا ہے جس کا انجام میری ذات اٹھائے گی، وہ سیڑھیاں چڑھتے مدھم آواز میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سب آسان ہرگز نہیں ہونا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے روم میں انٹر ہوتی 3 لڑکیوں کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ صبح سے اس کے روم میں اکیلی تھی، کھانا وہیں میز پر پڑا تھا۔ وہ صبح کا روم سے نکلا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے کیوں اسے فکر ہو رہی تھی۔ اب 3 لڑکیوں کو ڈھیروں شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے وہ دیگر چیزیں کمرے میں لے آتے اور چھوڑ کر جاتے دیکھ کر وہ ایک لڑکی کو روک کر بولی تھی، میم یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، سر نے آرڈر کروائی ہیں، روم میں پہنچا دی جائیں، رات کی پارٹی میں آپ ان میں سے ڈریس سلیکٹ کریں گی اور پھر پہنیں گی۔ اس لڑکی نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور یہ اس شخص کا حکم تھا کہ کوئی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھے گا۔ اوہ اچھا، اس نے گردن موڑ کر بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز کو دیکھا۔ پورا بیگ برانڈڈ چیزوں سے بھرا پڑا تھا، وہ چیزیں جن کے لیے وہ ترس جایا کرتی تھی، اور آج جب ان چیزوں کی قیمت اس کی نظروں میں کم ہو گئی، وہ چیزیں ڈھیر کی صورت میں اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئیں۔ وقت گزرنے کے بعد کوئی بھی چیز اپنی قیمت ویسی نہیں رکھ پاتی جیسی قیمت اس وقت کے رہتے رہتے ہوتی ہے۔ چھوٹی میم آپ کو بڑی میم بلا رہی ہیں۔ کمرے کا دروازہ ہلکی دستک سے کھول کر اندر آتے ایک لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بڑی میم کون؟ اس نے کوجتی نظروں سے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ قیان سکندر کی مدر، گرینڈ فلور کے لیفٹ سائڈ پر ان کا روم ہے، آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، لڑکی مدھم آواز میں بولی۔ اس نے ہنکارا بھرا، ٹھیک ہے آپ سب جائیں پلیز۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے انہیں وہاں سے بھیج دیا۔ خود پلٹ کر بیڈ پر پڑی چیزوں کو دیکھا۔ اس کے پاس شاپنگ بیگز سے چیزیں نکالی اور بیڈ پر جیسے چمک دمک کا ڈھیر لگ گیا۔ جیولری، کپڑے، سینڈلز، میک اپ، سب کچھ تھا۔ اس نے ایک ڈریس کھول کر اپنے سامنے رکھا۔ لا حول ولا قوت! اس نے جھٹک سے ڈریس بیڈ پر یوں پھینکا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ ڈریس سلور لیس تھا، رنگ لال، اور وہ ڈریس چمک رہا تھا۔ وہ کافی چست لباس تھا۔ اس نے بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ پلٹ گئی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے سامان کو دیکھا۔ وہ جھرجھری لیتے وہاں سے نکل گئی اور ہرگز یہ لباس نہیں پہنے گی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی اور گھر جدید طرز سے بنا ہوا تھا، ایک خوبصورت گھر۔ وہ ہر چیز کو گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی۔ پھر نیچے اترتے اس نے لیفٹ سائڈ پر بنے روم کی طرف گئی۔ ایک گہرا سانس کھینچتے روم اندر تک جانے اس نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کھلے کمرے میں داخل ہوئی سامنے ہی صوفے پر ایک عورت ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ آ جاؤ۔ انہوں نے کتاب بند کرتے پاس رکھے چھوٹے سے بک ریک میں رکھی۔ فجر گھبراتی قدم اٹھاتی ان تک گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس کی چوائس ایک پاک عورت ہوگی، وہ گہرا سانس لیتے بولی تھی۔ ان کے پہناوے اور ان کے شوق کو دیکھتے فجر کو پوری امید تھی کہ وہ اس سے بدتمیزی سے ہی بات کرے گی، لیکن ان کی بات سنتے ہی وہ ایک پل کو ساکت ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ایک ہلکی مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تم مجھ سے سب شیئر کر سکتی ہو اور میں تم سے، مجھے اپنے بیٹے سے خوف آتا ہے، وہ خود کا دشمن خود ہے۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوئی اور اس کے لہجے میں ایک چبھن تھی۔ فجر ان سے اتنے کھلے رویے کی امید نہیں رکھ رہی تھی، لیکن ان کی بات پر وہ پرسکون ہوتے بیٹھ گئی۔ وہ شریف تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی جیسے ان کی شرافت پر ہنسی ہو۔ فجر نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ شکر ہے آپ نے تھا کہا، ورنہ وہ شرافت کا شین بھی نہیں جانتے۔ ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ اس کی بات پر مہناز بیگم نے پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو تم خود اسے ہینڈل کرنا، میں تمہاری باتیں سن سکتی ہوں، فقط میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اور میری اتنی نہیں سنتا۔ وہ یسینیت سے بولی، گہرا سانس بھرا، جی۔ وہ مسکرا کر کہا گیا اور وہ اٹھ گئی۔ وہ عورت اسے اچھی لگی تھی۔ وہ صاف کو اور بناوٹ سے پاک تھی، اور بناوٹ سے پاک لوگ دوسروں کو خود کی جانب کھینچ لیتے ہیں، اور اپنی صاف گوئی سے ایسے ویسے ہی کسی سے کوئی امید نہیں تھی سوائے اپنے خدا کے۔ کچھ واقعات ہماری زندگی میں سب کچھ مٹا دیتے ہیں، عزت، تکلیف، خوشی، شرافت اور حتیٰ کہ غم کو بھی، اور ہمیں جیتی جاگتی مشینیں بنا دیتے ہیں، ہر جذبات سے پاک۔ وہ واقعات موت ہوتے ہیں، لیکن ان کی مسکراہٹ سے زیادہ ان کی آنکھوں میں چھپی نمی زیادہ زور آور تھی۔ فجر رضوان نے مسکراہٹ دیکھی ہی
نہ تھی، اس نے تو بس نمی دیکھی تھی۔ وہ مخلص انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بظاہر سے پرے کے جذبات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جذبات جو ان پر کبھی عیاں نہیں ہو سکے۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس کا ارادہ ہرگز بھی ان کپڑوں کو پہننے کا نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر روم کے اندر انٹر ہوئی تھی۔ دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ عجیب باتیں تھیں کایان کی مدر نے کی تھی۔ اس نے سر بری طرح جھٹکا۔ وہ اچھا انسان نہیں تھا اور بس اسے یہی پتہ ہونا چاہیے۔ دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ صوفے کے آگے رکھے شیشے کی میز پر بیٹھے اس نے بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلی اور سامنے نظر ڈالی۔ دوسروں کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، خود کے کمرے میں نہیں۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور غیر ارادی طور پر بیڈ پر نظر ڈالی۔ ڈریس پہن کر آؤ، کچھ دیر میں پارٹی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے سنجیدگی سے بیڈ پر پڑے ڈریسز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر فجر نے گردن موڑ کر ڈریس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں یہ سوراخوں والی ڈریس تو ہرگز نہیں پہنوں گی۔ اس نے تیزی سے گردن واپس سیدھی کرتے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کی بات پر آئی برو اچکائی۔ ڈیزائن ہے یہ۔ وہ کھڑا ہوتے یوں ہی سینے پر بازو باندھے اس کی جانب بڑھا۔ اس کی مسلز واضح ہوئے تھے۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر فجر نے غیر ارادی طور پر قدم پیچھے اٹھائے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اتنی سالوں سے جو پوچا فرش پر مارتے ہیں وہ ڈیزائن ہے، ڈریس نہیں، سوراخوں والا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے اس نے سانسیں کچھ پل کو اٹکیں۔ اس نے پلکیں کئی بار جھپکاتے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی بے تکی بات پر مقابل زیر لب مسکرایا۔ بکواس مت کرو، یہ پہنو اور پارٹی میں آؤ۔ قدم اس کے بالکل پاس لے جاتے اس نے روک دیے۔ نظریں اس کے گلابی لبوں کے کنارے موجود اس جلاد تل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ میں یہ بےہودہ لباس نہیں پہنوں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس کے گرم سانسوں کی تپش اور نظروں کی حرارت نے اس کے دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا۔ وہ تیزی سے بولتی پیچھے کو قدم لیتی پلٹ گئی۔ اس شخص کے ماتھے پر یکدم ہی بل پڑے، چمکتی آنکھوں کی چمک ماند ہوئی۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ تیزی سے قدم اس کی جانب بڑھاتے اس نے پیچھے سے اس کی کوہنی پکڑتے جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑتے ڈریسنگ مرر کے ساتھ لگاتے درشت لفظوں میں کہا اور اس کی جانب جھکا۔ تم پہنو گی اور میرے ساتھ جاؤ گی، شوہر ہوں تمہارا، بات ماننا فرض ہے تم پر۔ قدم مزید آگے لیتے اس نے قدم بالکل اس کے قدموں کے ساتھ جوڑے تھے۔ وہ اس کی جانب مزید جھک گیا، ایک گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑی اور وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ آنکھ میچ گئی زور سے، اس کے جسم سے اڑتی دل فریب خوشبو حواسوں پر سوار ہوتی، پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں کوئی میرا محرم نہیں ہوگا۔ وہ آنکھیں میچے ہی بولی۔ اس شخص کی نظریں اس کے ہلتے لبوں پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر سکتی منٹوں میں زائل ہوئی تھی۔ اب وہاں ایک تسلسم زدہ چمک تھی، جذبات کے ساگر میں لپٹی ہوئی۔ ایسا کیا؟ میں کون ہوں؟ اس نے نچلے لب پر زبان پھیری اور آئی برو اچکاتے ایک ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہی بند بھاری لرزتی پلکوں پر دھیرے سے پھیرا اور گہرا سانس بھرا۔ آپ محرم ہیں۔ وہ سانس روک گئی۔ اس کی سرد انگلیوں کا سرد سا لمس جان نکال رہا تھا، سانسوں کو سینے میں اٹکا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے جھکا، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جلاد کا تل کالا جادو کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ اس کی لرزتی پلکوں سے ہٹتے لبوں کے کنارے پر بنے تل پر گیا۔ اس نے شہد رنگ چمکتی نظریں اس کے تل پر ٹکاتے اسے دھیرے سے سہلایا اور پھر لڑکی کا گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی باتیں عجیب تھیں۔ تم خوبصورت ہو، تمہاری خوبصورت کو نظر بد سے بچانے کو یہ جلاد سالہ کم بخت تل کڑے پہرے ڈالے ہوئے ہے۔ اس نے غمگین لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اس کے پہلے چہرے پر ہوتی تھیں، اس کے کالے تل پر جمی۔ وہ بری طرح بے چین ہوا۔ اس بہار میں کیوں گئی تھی؟ اس نے اس کے تل پر انگلی سے دباؤ ڈالا۔ ایک درد کی لہر اس کے جسم میں اٹھی۔ وہ لب بھینچ گئی، آنکھیں بے ساختہ کھول کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مار دیں گے کیا انہیں؟ اپنے لبوں کے کنارے پر اس کی انگلی کے بڑھتے دباؤ پر وہ سسک کر اٹکتے لفظوں میں بولی تھی۔ اس نے اس شخص کی سلکی بکھرے بال دیکھے۔ مار دیا۔ اس نے انگلی اس کے لبوں پر جماتے اس کا لب سہلاتے عجیب سے لہجے میں آنکھیں اس کے سبز آنکھوں کو گاڑتے تیز لہجے میں کہتے اس لڑکی کے لفظوں کو تو سی کی تھی۔ اس کی بات پر و لہجے کی پراسراریت پر وہ ساکت ہوئی، اسے دیکھتی ہی رہی جب اس نے آئی برو اچکایا۔ مجھے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو بانٹنا بھی پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں۔ سو برباد، خلاص۔ اس نے ہاتھ ڈریسنگ مرر سے اٹھاتے ہوا میں، پھر اٹھاتے پانچوں انگلیاں پانچ ملاتے واپس کھولیں۔
پرجوشی سے جیسے تباہ و برباد کا سائن ہو۔ اس کی بات پر فجر رضوان کا سانس بند ہوا۔ وہ اس کی اس قدر صفاقت پر لرز کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیوں گئی تھی باہر؟ وہ واپس اسی بات پر آ گیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ سرد پن تھا اور اس کی سنجیدگی ہمیشہ خطرناک تھی۔ میں نہیں جانتی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے صفاقت سے دیکھ رہا تھا، بالکل پاس جھکے، گردن جھکائے، اس کی سبز آنکھوں میں وحشت پن سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈرنا چاہیے تھا۔ مجھے جواب پسند نہیں آیا۔ معلوم کر لوں گا، اور تب میں ایک ایک کو کاٹ ڈالوں گا، اور اگر اس میں ذرا سی بھی برابر بھی تمہاری غلطی ہوئی فجر رضوان، یاد رکھنا میں تمہیں بھی موت کے دے دوں گا، اپنے انہی ہاتھوں سے دوں گا۔ وہ اسے ایک ایک لفظ کو درشکتی سے کہتا لفظوں پر دباؤ دے گیا۔ اس نے اس کے تھوڑی ہاتھوں سے پکڑی اور اوپر اٹھاتے اس کے اٹھے چہرے پر پھنکارا۔ محرم سے موت تو وصول کر لو گی نا؟ اس کی آنکھوں میں آگ سی بھری ہوئی تھی اور لفظوں میں گہری کاٹ اور لب بھیج گئی۔ اسے لگا کہ وہ یہی گر جائے گی۔ اس کا لہجہ آگ تھا۔ نامحرم ہونے پر تم نے مجھے 3 تھپڑ مارے تھے فجر رضوان۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم وہاں خود کی وجہ سے تھی تو خود بخدا محرم ہونے پر اب تم میری سزا کی حقدار بنو گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ لفظوں میں نہ جانے کس قدر وحشت تھی اور جذبات تھے۔ وہ اس سے خوف کھا گئی تھی۔ یاد رکھنا قیان سکندر حساب بے باک کرنے میں مشہور ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا اور سلگتا لمس جھک کر اس کے جلاد دل پر چھوڑا۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی اور کئی پل مسمرائز ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا اور وہ اس سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی باتوں سے، وہ ایسی باتیں ہی کرتا تھا۔ 4 سال پہلے کا واقعہ وہ آج تک کیوں یاد رکھے بیٹھا ہے؟ کیا اس نے واقعی میں ان لوگوں کو مار دیا؟ فجر نے بے ساختہ سوچتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے بیڈ سے وہ ڈریس اٹھائی اور اس کی جانب کی۔ پہن کر آؤ، دیر ہو رہی ہے، وہ بہت ہی نارمل لہجے میں بولا، ایسے ہی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کچھ نہ کہا ہو۔ وہ تھوک نکل گئی اور انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا کہ کچھ سیکنڈ بعد ہی موت آغوش میں آ جائے گی۔ اس نے ڈریس پکڑا اور واش روم کی جانب چلے گئی۔ وہ واپس صوفے پر ٹک گیا، پاؤں جلاتے وہ اپنے کان کی لو کو مسل رہا تھا۔ نظریں واش روم کے دروازے پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اسے انتظار کرنا زہر لگتا تھا۔ باہر آؤ، میں گدھا گاڑی بھیجوں؟ اس نے قدرے بلند آواز میں بیزاریت سے کہا۔ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی فجر نے خود کی جانب دیکھا۔ وہ تو مر کر بھی ایسا لباس نہیں پہنے گی۔ آ رہی ہوں تم یا میں نیک کاموں کے لیے اندر آؤں تمہارے پاس؟ قدم واش روم کی جانب بڑھاتے اس نے گہرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر فجر کا سانس اٹکا۔ قدموں کی چھاپ پر اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو نزدیک پہنچ چکا تھا پیچھے ہٹا۔ یہ میں نہیں پہنوں گی۔ نظریں جھکائے اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بار بار ڈریس کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیتے اس سے 3 قدموں کا فاصلہ رکھا اور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ سر اٹھاؤ زوجہ قیان۔ سینے پر بازو باندھتے اس شخص نے شہد رنگ چمکتی آنکھوں سے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ فجر کا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دل کیا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ بلیک کلر کی ویسٹرن لباس میں اس کا نازک سراپا عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے تھوک نکلا، میں نہیں، تم یہ نہیں پہنو گی، ہرگز نہیں۔ اس نے تیز لہجے میں کہتے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمیں۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بلا کی خوبصورت۔ تمہارا پردہ ہی مجھ پہ باری ہے۔ ان حالات میں تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے نظریں پھیرتے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلاتے گہرا سانس بھرا۔ جذبات یکدم عجیب سے تھے۔ جاؤ چینج کرو، جو مرضی پہنو، لیکن یہ مت پہننا۔ اس نے نظریں فوراً پھیر لیں اور اس کی اس عجیب و غریب رویے پر وہ حیران ہوئی، جبکہ وہ رخ موڑتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتے گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، اس نے تیزی سے کہتے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ فجر ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھری۔ وہ بھی تو یہی بول رہی تھی کہ وہ یہ نہیں پہنے گی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ بیڈ تک آئی تھی۔ کچھ ڈھنگ کا پہننے کے لیے مل جائے گا۔ اور یہاں پر ہماری قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اس کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔